اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ تذکرہ مہدی، امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ۔ امام مہدی علیہ السلام کی جو ذات ہے، امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم، امام مہدی علیہ السلام کا فیض کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اہل تشیع کی تعلیم ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی ذات، تعلیم اور فیض کل کائنات کے لیے ہے، کل کائنات کے تمام مذاہب کے لیے ہے۔ تمام مذاہب امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمام مذاہب اپنے مذہب اور اپنی زبان کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ جس طرح خدا کا تصور ہر مذہب میں ہے، ہر مذہب اپنے عقیدے، اپنے مذہب، اپنی روایات کے مطابق تو کر رہا ہے، لیکن جب کوئی صوفی جاتا ہے جو مسٹسزم اور اسپرچولزم کو بلیو کرتا، فالو کرتا ہے، وہ جا کے سمجھاتا ہے تم جن چیزوں کو مان رہے ہو وہ ایک ہی ہے، مگر مختلف مذاہب میں اس کے نام مختلف ہیں۔ مختلف نام ہونے کی وجہ سے مختلف آئیڈیاز کہہ سکتے ہیں، یا ان کی تعلیمات تھوڑی مختلف ہونے کی وجہ سے، یا ان کے نام اور نام کے اعداد، رب کے ذات کے جو ذاتی نام ہے، ان کا ذاتی نام کے کچھ اعداد ہوتے ہیں، وہ اعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ناموں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی جو ذات ہے، وہ ہر مذہب میں امام مہدی کا کانسیپٹ ہے۔ ہر مذہب والا، غلط فہمی یہاں یہ ہے کہ ہر مذہب والے کو یہ ہے کہ امام مہدی آئے گا، میرے مذہب کو دنیا میں پرچار کر دے گا، میرے مذہب میری قوم کو غالب کر دے گا، جبکہ ایسا نہیں۔ ہر مذہب والا، ہر مذہب میں تعلیم ضرور ہے، ہر مذہب کو اس کا فیض ضرور ہے، ہر مذہب میں ان کا تذکرہ ضرور ہے، جب وہ ذات کیا ذات ہوگی جس ذات کا تذکرہ کائنات کے تمام مذاہب میں موجود ہے۔ ہر مذہب والا ان کو اپنے نام سے پکارتا ہے، لیکن ہے وہ امام مہدی، کیونکہ مسلمان امام مہدی کہتے ہیں، اس وجہ سے ہر مذہب والا اس کو اپنے اپنے نام سے پکارتا ہے۔ اب جیسے کہ اسلام میں امام مہدی کہتے ہیں، قائم کہتے ہیں، المنتظر، حجت اللہ اور برہان بھی کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ان کو صاحب کہتے ہیں، دور آخر میں صاحب نے آنا ہے۔ زبور میں امام مہدی علیہ السلام کو قائم کہا گیا ہے، اس ہستی نے آنا ہے۔ تورات میں شبیہ، انجیل میں محمید اور مسیح الزمان کہا گیا ہے۔ کچھ صحیفوں میں کلمۃ الحق بھی کہا گیا ہے۔ نصارہ کی کتابوں میں خسرو کہا گیا ہے۔ زرتشتیوں کے سروش، ایزد اور یزداں کہا گیا ہے کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں شماتیل، بدھ مت میں میتا کہا گیا ہے۔ پارسیوں میں مترا کہا گیا ہے۔ ہندو مت میں کال کی اوتار کہا گیا ہے۔ وید میں منصور اور جین مت میں تھری تھنکر کے نام سے یہ تذکرہ موجود ہے۔ ہر مذہب والا پیروی کر رہا، ہر مذہب والا، اب آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب کے اوپر کال کی اوتار کی، ہندو مت میں کال کی اوتار وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں آ کے وہ راج کرے گا، حکمرانی کرے گا۔ ہر مذہب میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، تمام مذاہب کو وہ اکٹھا کیسے کرے گا؟
کیونکہ ایک مذہب کے جو کافی فرقے ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تمام مذاہب والے اس کو کس طرح تسلیم کریں گے, کس طرح مانیں گے؟ فقراء نے فرمایا جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کوئی پاکیزہ اور معتبر چیز ہوا کرتی ہے جس کے گرد یہ عبادت کے طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں. جیسا کہ مسلمان حجر اسود کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں, حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں, چاند کی پوجا کرنے والے چاند کی تعظیم کرتے ہیں, سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی تعظیم کرتے ہیں. ہندو ریلیجن میں وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں جس کو شیولنگ پتھر کہا جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ مذہب سے ریلیٹڈ تو ہیں لیکن اگر کوئی معتبر چیز نہیں ہے تو فضا بھی تو ہے نا. امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں تمام مذاہب کے معتبر چیزوں کے اندر دکھا دی جائیں گی. تمام مذاہب والے جب اس کی نشانیاں ایک ہی ہستی کی, ایک ہی ذات کی نشانیاں دکھائیں گے, وہ نشانیاں کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہوں گی اشارہ ایک ہی ذات کی طرف کیا جائے گا. تمام مذاہب کو ایک ذات کی دعوت دی جائے گی, تب تمام مذاہب ایک ذات کی طرف اکٹھے ہوں گے. ورنہ ناممکن بات ہے. مسلمان کے 72 فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اللہ کی جانب سے جب نشانیاں دکھائی جائیں گی دور آخر میں, ان نشانیوں کی تعظیم پھر وہی بجا لائے گا جس کے دل میں نور ہے. جس کے دل میں نور نہیں ہے نہ تو پھر ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا بلکہ اس ذات سے بھی دور ہو جائے گا اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اس وجہ سے امام مہدی کی نشانیوں کی تعظیم کروانے کے لیے, امام مہدی کی ذات کی پہچان کے لیے, امام مہدی کی معرفت کے لیے تمام مذاہب کے لیے ضروری ہے اپنے دل میں خدا کا نور پیدا کرے. جس کے دل میں نور ہوگا اس ذات کے ساتھ وابستہ ہوگا, جس کے دل میں نور نہیں ہوگا اس ذات سے دور ہو کے یا تو دجالی لشکر میں شامل ہو جائے گا, یا دجالی فتنے میں مارا جائے گا, یا دور آخر کی جو تیسری جنگ عظیم جو دنیاوی ہوگی جسے ملہمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے, یا اسی کے اندر مارا جائے گا. لیکن جس کے دل میں نور ہوا, امام مہدی علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہوا, وہ بندہ ہر حال میں محفوظ رہے گا. امام مہدی کا انتظار کرنے والے, امام مہدی سے محبت کرنے والے, امام مہدی کا ساتھ دینے والے, امام مہدی کی پہچان کا شوق رکھنے والے, ضروری ہے ان کے لیے اپنے دل میں رب کا ذاتی نور پیدا کریں. جس مذہب سے بھی ہیں, کیونکہ امام پوری کائنات کے لیے ہوگا, تو جو نان مسلم ہیں وہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں, جو مسلم ہیں وہ اللہ ہو کر سکتے ہیں. یہ ہو اس وجہ سے کیا جاتا ہے, ہو میں عشق پوشیدہ ہے, ہو میں رب کی ذات پوشیدہ ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ہو کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. اللہ اللہ ہر بندہ کر سکتا ہے. جو مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دائمی نسبت ہے, وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ نعمتیں جو میں نے تذکرہ کیا ہے یہ ان کو گھر بیٹھے انشاءاللہ عطا ہو جائیں گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں, آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.